چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، اللہ کو کوئی زوال نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے کو چاہیے وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بہرحال توحید ہے، توحید تو میں نے الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور توحید ایک ایسا سمندر ہے، ایسا گہرا سمندر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کس چیز کی تبلیغ کی؟ توحید کی تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے سوا غیروں کی معبودان غیر کی تردید کی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی۔ ہماری دعوت تو دن کو ہوتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، رب انی دعوت قومی، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلن و نہارا، دن کو بھی میں نے دعوت دی، رات کو بھی میں نے دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب بھی میں نے ان کو آپ کے توحید کی دعوت دی یہ بھاگتے گئے، میرے قریب نہیں آئے، دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا کہ تاکہ یہ توحید کی دعوت میں آ جائیں اور آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے تاکہ توحید کی دعوت ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ جعلوا اصابعهم، انگلیوں کو ڈال دیتے، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، توحید کی دعوت کو اتنا ناپسند کر دیتے، ناگواری محسوس ہوتی تھی کہ نوح علیہ السلام ایک رب کی طرف ہمیں کیوں بلاتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑا ڈھانپ دیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی دعوت تو دور کی بات ہے، نوح علیہ السلام کا معاذ اللہ چہرہ بھی ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے مجمع میں بھی ان کو دعوت دی، آہستہ آواز میں دعوت دی، اور میں نے کلم کلا زور آواز میں بھی ان کو دعوت دی۔ ہو سکتا ہے ان کی انگلیاں کانوں میں ہیں، آواز سنائی نہیں دے رہی، زور سے میں نے تبلیغ کرنا شروع کی، زور سے میں نے توحید بیان کرنا شروع کیا، لیکن ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ یہ تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس آیات کا ترجمہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، استغفار پڑھو، توبہ کرو، انہو کان غفارا، بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے، بے شک تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ کی طرف آؤ گے، استغفار کرو گے، تو اللہ کی طرف سے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال عطا کرتے ہیں، وَبَنِينَ، اور اولاد عطا کرتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فصلیں، باغات تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ تبھی تو شارحین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو مال کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، اور قحط سالی ہو، بارش نہ برستی ہو، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، مال بھی عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مقام میں کافرون نے ضد میں آ کر یہ کہا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے،
مکہ کی مشرکین نے کہا ہم اس نبی کو نہیں مانتے، بلکہ ایک کافر نے آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا اور اپنے خلاف بددعا دی، اپنے آپ کو بددعا دی کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تب بھی ہم اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ ضد دیکھیں، نفرت دیکھیں، حسد دیکھیں۔ اے اللہ، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک کافر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اپنے خلاف بددعا دے رہے کہ اگر یہ نبی برحق ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے، چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما تب بھی ہم اس نبی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ انفال کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کی اس قول کو ذکر فرمایا، اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ نبی برحق ہے، اگر یہ قرآن برحق ہے پھر بھی ہم اس نبی کو، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اے اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، ضدن، حسدن اور نفرت کی وجہ سے، اللہ یہ نبی برحق ہو تب بھی ہم نہیں مانتے۔ ایک تو یہ کہ نبی کو تم جھٹلا رہے ہو، بھئی اس نبی کو ہم نہیں مانتے، نبی جھوٹا ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ بالفرض و محال یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن برحق ہے تب بھی ہم نہیں مانتے۔ روایت کے اندر آتا ہے اس کافر نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر کی بارش بھی نازل فرما تب بھی ہم اس نبی کو نہیں مانتے۔ اب اتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور عذاب دے دو، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما یا اور عذاب دے دو تب بھی اس نبی کو ہم ضد و حسد و نفرت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش بولو نازل نہیں فرمائی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بھی اللہ نے خود بتا دی، اسی آیت کے سامنے دوسری آیت میں بتا دی۔ فرمایا اے میرے نبی، یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، یہ خود پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، لیکن میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑنے والا مشرک اپنے خلاف اللہ کے سامنے احتجاجاً اللہ کے سامنے عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے اس بندے کو کیوں نبی بنا کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا کر بھیجا، ہم اس نبی کو نہیں مانتے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما پھر بھی اس نبی کو ہم ماننے والے بولو نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی؟ بولو نہیں فرمائی۔ کافر نے خود مطالبہ کیا، اے رب ہم اس نبی کو نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما تب بھی نہیں مانیں گے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اللہ نے عذاب اس کے باوجود بھی نہیں دیا، پتھروں کی بارش بھی نازل نہیں فرمائی، جبکہ خود مطالبہ کر رہے ہیں، خود مطالبہ کر رہے ہیں، خود کے مطالبہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے پتھروں کا عذاب نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، دو وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دیتا ہوں۔ اے میرے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس درود پڑھنے والے پر درود بھیجتا ہے۔ درود کا معنی رحمت، جو اللہ کے نبی کے لیے سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اپنی رحمت اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں مطالبے کے باوجود بھی ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اس کی 2 وجہ ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا عذاب ان پر مسلط نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی ان میں موجود ہے، کیونکہ نبی تو رحمت بنا کر آتا ہے، بن کر آتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے نبی کی موجودگی میں عذاب آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی کی وجہ سے تو عذاب آ گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے تبھی تو اللہ کا عذاب آیا ہے۔ میرے نبی کی طرف لوگ غلط اشارہ کریں گے، اس وجہ سے جب تک
نبی موجود ہوں گے اس سرزمین پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں جب یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا، یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو اپنے نبی کو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس علاقے سے آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ نکلو گے تو آپ کی قوم پر عذاب آئے گا، لیکن جب تک موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نبی اس سرزمین پر اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرے نبی اس سرزمین پہ موجود ہیں یہ عذاب مانگ لیں، عذاب طلب کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتے۔ نمبر 2، وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور یہ مکہ کے مشرکین طواف کے دوران استغفار بھی پڑھتے تھے۔ مکہ کے مشرکین طواف کے دوران کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جب تک یہ استغفار پڑھتے ہیں تو تب بھی میرا عذاب نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش نصیب انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہوں گے۔ زیادہ استغفار پڑھیں گے تو فرشتے زیادہ استغفار لکھیں گے، تو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے عمل نامے میں کثرت سے استغفار ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے، اس انسان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں بندوں پر اور بندوں کے کیا حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ صحابہ نے ادباً عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے صفات میں، اللہ کے ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرے، کیونکہ خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بارہا میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس، آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، اللہ جو پیدا کرے، جس کو جو کچھ عطا کرے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں فرمایا اور یزوجہم یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو لڑکا دے دے، کسی کو لڑکی دے دے، کسی کو جڑواں دے دے، کسی کو نہ دے دے، یہ سب کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لوگ تو جاتے ہیں نا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس نے روزی کی بندش ختم کی، اس نے مجھے اولاد دی، اس نے کیا اس نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بہت سارے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب روزی کم ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے بندش کی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے آپ واقف ہوں گے، قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق ویقدر، رزق کو کشادہ کرنے والا اللہ ہے، تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کون ہے جو تمہارا رزق بند کرے؟ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے جو تمہارا رزق بند کر دے؟ کیسا عقیدہ رکھتے ہو مسلمان کے پاس یہ قرآن ہے، پھر بھی جعلی عامل ان کمزور مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ چلو پیسہ لوٹ لیتے تو بات بنتی، پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، عقیدہ بھی لوٹ رہے ہیں، صرف پیسہ نہیں لوٹ رہے، عقیدہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ میں آپ سے بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، رزق بندش کوئی نہیں کر سکتا، رزق کو بند کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کے رزق کو بند کر دے۔ کیوں؟ اگر آپ کو اپنے نبی کے قول پر بھروسہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے، کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے اندر روح ڈلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتے ہیں اور اس وقت 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتے ہیں،
فرشتوں کے ذریعے سے، اس میں ایک ہے بندے کا رزق، مرتے دم تک، آج سے مرتے دم تک اس بچے کو کتنا رزق ملے گا یہ تو ماں کے بطن میں فرشتے لکھ دیتے ہیں، پھر کون بند کرتا ہے؟ کیوں اس طرح کا کمزور عقیدہ رکھتے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو تمہارا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، جو تمہارا عقیدہ بھی لوٹتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. ابھی تو قرآن کھول کے پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. فرمایا ما یفتح اللہ، سورہ فاتر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن یہ تمہیں کہتا ہے کسی نے بند کیا ہے، کسی نے تیرا روزگار بند کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے لیے اللہ رزق کا دروازہ کھول دے، ما فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جا رہے ہیں. حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح. اصل بتاؤں رزق پریشان کہاں سے؟ پریشان حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، یہی کامیابی کا راستہ ہے. کبھی آزان کا مطلب سمجھے؟ آزان کے الفاظ کا معنی سمجھے؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، یہ کامیابی کا راستہ ہے. یا حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کا معنی بتا رہا ہوں. آ جاؤ نماز کی طرف اور آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے نبی نے اللہ کے حکم پہ فرمایا کہ نماز کامیابی کا راستہ ہے. لیکن یہاں حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح سن کر اس کے باوجود اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوتا تو سمجھ لو وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. کامیابی تو یہ ہے جو آزان والا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، نماز میں کامیابی ہے. آزان کی آواز سن کر یہاں سے جو سمندر میں چلا جاتا ہے وہ یہاں پہ نہیں آتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے میں نماز نہیں پڑھ کے سمندر میں جاتا ہوں وہاں مجھے کامیابی ملتی ہے. وہ تو اس کی سوچ ہے، اللہ کے نبی کی سوچ ہے یہاں آؤ گے تو کامیابی ملے گی. میں بہت سارے افراد کو اپنے مقتدیوں میں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم سارے لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ سمندر کی طرف جا رہے ہیں. غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہیں. اب بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معمولی پریشان کر دے، یہ پھر کیا کہتا ہے؟ کسی کا حسد ہے، کسی کی نظر ہے، کسی کی بندش ہے. نہیں، قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ایسے نمازی کے لیے جو نماز میں سستی کرتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کھڑکیاں بند کرو، بدبو آ رہی ہے. بند ہے، بدبو نہیں آ رہی. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو جو ہیں تو نمازی، نماز کو مانتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز میں سستی کیا ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ایک صف سے زیادہ دوسری صف بنتی ہی نہیں. میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں 2 صف پورے ہفتے میں نہیں بنتی. ایک صف کے نمازی، پورے محلے میں ایک صف نمازی، پورے محلے میں ایک صف نمازی ہیں. میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ اگر بڑھ بھی جائے نا 1.5 صف ہوں گے بس. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ویل ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو. ویل کا معنی تباہی، بربادی، ہلاکت ہو. اب اللہ نے بے نمازی کے لیے، نماز میں سستی کرنے والے کے لیے تباہی، ہلاکت، بربادی کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اب عامل کے تعویذ سے یہ ہلاکت ختم ہوگی؟ اب بتاؤ عامل اگر آپ کو تعویذ دے، یہ بدبخت خود بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ جتنے عاملین ہیں نا یہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اسی کو سستی کہا جاتا ہے کہ جو ہفتے میں ایک دن نظر آئے.
ایک دن بھی نہیں, بس ہفتے میں صرف جمعے کو نظر آئے. بس میں 12 کہتا ہوں, یہ جو نمازی ہے نا, یہ آپ کو اثر میں نہیں ملیں گے. آج اثر میں آپ کو نہیں ملیں گے, آج مغرب میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے, آج عشاء میں بھی نہیں ملیں گے, آپ کو زور میں نظر آ رہے ہیں. بس خدا رہا ہمارے ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہے, کم از کم 5 وقت نماز پڑھنے کا ہاتھ کرو گے, پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہاں, اگر یہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری پریشانی ہر اعتبار سے دور فرمائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہیں کہ بندہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں؟ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو جہنم میں بھی ڈال دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ اللہ قادر مطلق ہے, کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر بندوں کے لیے کچھ لازم کر رکھا ہے. احساناً تبرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا, صرف اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے, اللہ کو خالق مانتا ہے, اللہ کو مالک مانتا ہے, اللہ کے سامنے جھکتا ہے, کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا, جھنڈے کے سامنے نہیں جھکتا, قبر کے سامنے نہیں جھکتا, ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھکتا, صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے. اور مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں, لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر تم لوگ چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ابھی نہیں چندے کا بکس گھوما تو یہ بھی اللہ سے مانگو, کہتے نہیں کہتے نہیں. انسان سمجھ کے مانگنا یہ الگ چیز ہے, انسان کو خدا سمجھ کے مانگنا یہ الگ چیز ہے. نہیں بات سمجھ میں آ گئی. انسان کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی کو فرمایا کس نے کہا سرتاج انبیاء نہ کہو, کس نے کہا سردار انبیاء نہ کہو, کس نے کہا سرتاج اولیاء نہ کہو؟ میرے نبی کو سبھی کچھ کہو لیکن خدا نہ کہو. اللہ کے نبی کو سبھی کچھ کہو لیکن خدا نہ کہو. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ نبی کا مقام اور ہے, اللہ کا مقام اور ہے, خالق کا مقام اور ہے, مخلوق کا مقام اور ہے. تو لہذا صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا, پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے, مانگتا صرف اللہ سے ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے. جھنڈے کے سامنے, درگاہ کے سامنے, قبر کے سامنے, مزار کے سامنے جھکتا نہیں ہے. یہ پیشانی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کو جھکاؤ بھی اللہ کے سامنے, کسی غیر کے سامنے جھکانا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ نے باہر کے بادشاہوں کو دیکھا, روم و فارس کے بادشاہوں کو دیکھا, وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرنے لگے, سجدہ کرتے تھے. آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اپنے حبیب سے کہا, نبی سے کہا اللہ کے نبی وہ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں اجازت تو ہم آپ کو سجدہ کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, سجدہ کے لائق صرف اللہ ہے. بولو سجدہ کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے. بولو اللہ کے سوا کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے. اللہ ہی سے مانگو, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں ہے. لوگ قبروں کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں, حرام ہے, یہ بھی ناجائز. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا جو اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ پر واجب ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, لیکن اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر رکھا ہے کہ جو میرا بندہ میرے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کلمے کا مقصد بھی یہی ہے. کلمے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے. میں آپ لوگ جماعت کے ساتھی یہاں پہ بیان کرتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے, غیروں سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. کیا ہے غیر؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غیر صرف بت ہے, ہم نے یہ غیر سمجھ رکھا ہے کہ غیر صرف قبر ہے. نہیں, جو چیز توحید کے منافی ہو غیر ہے. اگر آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے, تو آپ نے بچے کے نظر سے بچانے کے لیے یہاں پہ نقطہ کیوں لگایا؟ بولا یہ اس کو نظر سے بچاتا ہے.
بچے کو بناؤ سنگار کر کے پھر یہاں پہ ایک نقطہ لگاتے, کالا نقطہ لگاتے. کیوں لگاتے ہو؟ یہ نظر سے بچاتا ہے. یاد رکھو, اگر تم نے اپنے بچے کو اس نقطے کے حوالے کر دیا تو اللہ بھی تیرے بچے کو اس نقطے کے حوالے کر دے گا. نولی ما تولا, جہاں جانا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں وہاں پھیر دے گا. نہیں کرو, اس طرف آ جاؤ. اور جس رخ کی طرف اللہ نے ہمیں متوجہ کیا اپنے حبیب کے ذریعے سے, اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. قدم نقطے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کر سکتا ہے, تو تیرے چھوٹے بچے کی حفاظت کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر زندگی, توحید پر موت, اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا حشر کر دیں گے تو توحید کے ساتھ ہمارا حشر ہو. لیکن یاد رکھو, جس طرح کی زندگی ہوگی نا تو اس طرح کا بھی حشر ہوگا, اس طرح کی موت ہوگی اس طرح کا حشر ہوگا. اگر ایک بندہ مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے تو توحید پر موت نہیں آئے گی, توحید پر حشر بھی نہیں ہوگا. توحید پر زندگی گزارو. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ایک بندہ اگر توحید پر زندہ رہے گا, مستقیم رہے گا, مرتے وقت مشکل حالات ہوں گے, کٹن حالات ہوں گے, نزا کی حالت بہت سخت ترین حالت ہوگی, لیکن اللہ اس وقت میں, اس کٹن وقت میں اس کو معاونت کے لیے فرشتے نازل فرمائیں گے. وہ فرشتے کہیں گے تمہاری زندگی ایمان پہ رہی ہے, توحید پہ رہی ہے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم ابھی سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والی زندگی عطا فرمائے, توحید والی موت عطا فرمائے, اور جب ہم قیامت میں اٹھیں تو ہمارا سر بھی توحید کے لیے جھکے.